سازگار لائق ہیں، قابل ہیں کہ قاری صاحب نے قرآن تراویح میں سنایا اور آپ نے سنا۔ اللہ ہم سب کا قرآن سننا اور سنانا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، رات دن پروگرام ہے، طبیعت بھی ناساز ہوتی ہے، رب ذوالجلال رب لجپال کے دربار اقدس میں دعا ہے کہ اللہ مجھے کچھ نہ کچھ بولنے کی طاقت اور سکت عطا فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کر کے اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ سارے آنکھو آمین۔ جاگدے پہ ہو، روٹھے تو نہ پہ کہ ستے پہ ہو؟ جڑے ستے پہ ہو یا موئے پہ ہو، فوت ہو گئے ہو، انہاں نال میں گل نہ کردا پیا، کیونکہ قبرستان منجو تو مردہ سندا، وہ سندا ہے مردہ، اچھا بولو، وہ تھوڑے مت مردے سندے ہون، ساڑے تو نہیں سندے۔ اللہ اکبر۔ جے تساں سوندے پے تا اللہ پاک جڑی یہ زبان دیتی ہے، بے مثال زبان، جس کو بندہ استعمال کرے تے اللہ نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دیندا ہے۔ اس واسطے جنہیں تک آواز ویندی پئی ہے تے او آکھدے اساں کچھ سننا چاہنے ہیں، او اچا کہ سبحان اللہ۔ یہ میری زبان سمجھ آنی پئی، یہ ٹھیک ہے نا پنجابی؟ اللہ اکبر۔ عظمت قرآن یا عظمت رمضان یا عظمت محمد جوان صلی اللہ علیہ وسلم، جڑے موضوع دے اتے بندہ روانہ ہو جائے، چھڑ جائے، وہ مکدہ نہیں۔ بہرحال میں کوشش کرسا کہ کوئی ایک لڑی پکڑ کے اس نو انتہا تک پہنچاؤں۔ اللہ نے جس نو اپنے نال نسبت عطا کیتی ہے، اللہ نے اس دے اندر اپنا کوئی نہ کوئی رنگ بھر چھوڑیا۔ اللہ خود ہمدرد تے غمخوار ہے، بولو اللہ خود ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والا ہے۔ نبی تا اس دے رحم دے محتاج، ولی تا اس دے رحم دے محتاج، اتقیاء تا اس دے رحم دے محتاج، اولیاء تا اس دے رحم دے محتاج، چھوٹے تا اس دے رحم دے محتاج، وڈے تا اس دے رحم دے محتاج، امیر تا اس دے رحم دے محتاج، غریب تا اس دے رحم دے محتاج۔ اللہ خود غمخوار ہے، اللہ خود دلدار ہے۔ جس چیز نو اللہ دے نال نسبت ہوندی گئی ہے، یہ صفت اس چیز دے اندر آ گئی ہے، اور اللہ نے فرمایا میں نے محمد جوان بھیجے تو وہ بھی غمخوار ہے۔ کہ ہے بولو، وہ بھی غمخوار ہے۔ پہلے ٹھیک ہے، پہلے صحیح ہے۔ محمد جوان میں بھیجے تو وہ بھی غمخوار ہے، وہ بھی دلدار ہے۔ رمضان بھیجے تو وہ بھی غمخوار ہے تے وہی دلدار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ جدو رمضان آون تو پہلے اپنے یارانوں رمضان دے متعلق دس دے ہونے ہیں، تا اسپیشل دس دے ہونے ہیں کہ رمضان آ گیا ہے، اے غمخاری دا مہینہ ہے۔ کس دا مہینہ ہے؟ اچھا بولو، نال نال چل سو تتا پتہ چل سی۔ اس واسطے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اذلکم شہر عظیم۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، او لوگوں قد اذلکم شہر عظیم، اے جڑا رمضان دا مہینہ آندا پہ، اے بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ شہر مبارک شہر رحمت، اے رحمت والا مہینہ ہے،
اے مبارک مہینہ ہے، اے برکت والا مہینہ ہے، ہوا شہر الصبر، اللہ دے پیغمبر فرمایا اے صبر دا مہینہ ہے تے صبر دا بدلہ جنت ہے، صبر دا بدلہ صبر دا بدلہ اللہ دے پیغمبر فرمایا اے جنت ہے، صبر دا بدلہ ود اللہ دے پیغمبر فرمایا ہوا شہر المواسات، اے رمضان والا مہینہ، اے غمخواری دا مہینہ ہے، دلداری دا مہینہ ہے تے غمخواری دا بدلہ جنت ہے، غمخواری دا بدلہ اچھا بولو، غمخواری دا بدلہ جنت ہے، دلداری دا بدلہ جنت ہے، اللہ خود بھی غمخوار ہے، تا اللہ پاک قرآن مقدس دے اندر بیان فرمایا ہے ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اے لوگوں اللہ نو قرضہ دیتا کرو، کہ دیتا کرو اللہ نو قرضہ دیتا کرو، ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اللہ تو قرضہ تو پاک ہے، اللہ پاک فرمانے ہاں میں قرضہ تو پاک ہاں، جڑی میری مخلوق بکھی روندی پئیے، بکھی ستی پئیے، جڑی میری مخلوق دے اتے فاقے آندے پین، اگر تسا لوگ میری اس مخلوق نو کھلا دے سو، میری اس مخلوق نو پلا دے سو، دن قیامت دے میں اللہ تھانو ڈبل ثواب عطا کر دے سو، کہ کرساں ڈبل ثواب عطا کرساں، تا اللہ پاک فرمانے والذین فی اموالہم حق معلوم للصائل والمحروم، او لوگوں نماز ہوئی قائم تے دائم کیتا کرو، تے نال اللہ پاک فرمانے اپنے مال غریباں تے خرچ کیتے کرو، یتیماں تے خرچ کیتے کرو، بیواواں تے خرچ کیتے کرو، کیونکہ میں اللہ نے تھوڑے مالاں دے اندر غریباں دا حق رکھ دیتا ہے، جڑے امیر اللہ پاک انہاں امیراں دے مالاں دے اندر غریباں دا حق رکھ دیتا ہے، تاکہ اللہ پاک فرمانے جڑے منگل والے لوگ وہ محروم نہ راویں، للسائل والمحروم، جڑے محروم تھے پین گھر دے اندر فاقے آ گئے، گھر دے اندر بکھاں آ گئے، گھر دے اندر تساں آ گئے، اللہ پاک فرمانے میں بھی ہمدرداں، میں بھی غمخواراں، تے محمد جوان بھی غمخوار ہے، تے رمضان بھی اس سبز کے کامڑ آیا ہے کہ تُسا سارے غمخوار بن ونجو، کہ بن ونجو اچھے بولو اللہ اکبر، تو سارے غمخوار بن ونجو، تا اللہ پاک فرمانے نے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، اور لوگوں اپنے صدقے فقیرانو دیتے کرو، کنانو دیتے کرو فقیرانو دیتے کرو، انما الصدقات للفقراء والمساکین، مسکینانو دیتے کرو، والعاملین جڑے زکاة دی مد دے اندر کام کر دے پہن انہوں دیتا کرو، والغارمین جڑے چٹی دے اندر آئے کھڑے انہوں توان بھرے دے پہ انہوں بھی صدقے دیتے کرو، مسافرانو بھی صدقے دیتے کرو، طالب علمانو بھی صدقے دیتے کرو، اللہ پاک فرمانے میں کیونکہ جڑا بندہ صدقہ دے دے، جڑا بندہ خیرات دے دے، جڑا بندہ مسلمان بھوکے دے سر دے بن کے ہاتھ پھیر دے، کسی طالب علم قرآن پڑھ دے انہوں کپڑے پوا دے دے، چپل پوا دے دے، آٹے دا بندو بس کر دے دے، اللہ پاک فرمائے دے تلے خرچہ کر دے، میں اللہ اس دے مال دے اندر ڈبل برکت عطا کر دینا، کیا کر دا ڈبل برکت۔ رمضان بھی یہ سبق سکھا مڑا ہے کہ آج جی میں
روزہ رکھئی تراوی پڑھیا انہیں تیرے دل دے اندر غم بھی پیدا ہو ونجے ہمدردی بھی پیدا ہو ونجے یہ ہمدردی کونی غم کونی حتیٰ کہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ انہاں اپنی تفسیر دے اندر لکھے کہ اللہ نے قرآن دے 4 حصے بنائے پہلے حصے دے اندر توحید دوسرے حصے دے اندر رسالت تیسرے حصے دے اندر انفاق فی سبیل اللہ چوتھے حصے دے اندر جہاد فی سبیل اللہ اللہ نے ہی کا پورا حصہ انفاق فی سبیل اللہ اپنے رستے دے اندر خرچ کرن واسطے اس واسطے بنائے تاکہ مسلمان جڑا امیر ہے جس کو اللہ نے مال دیتا ہے دولت دیتی ہے کچھ نہ کچھ دیتا ہے اس دے دل دے اندر غریب مسلمان دا درد تے غم پیدا ہو جائے غمخاری پیدا ہو جائے جدو زکاة دے سی صدقہ دے سی خیرات دے سی غریبان دے اسلام دے اندر سارے ٹولے ختم ہوئے سی اللہ اس غمخاری دے ذریعے غربت مٹا بڑا چاہتا ہے سبحان اللہ تے جڑا بندہ غمخار نہیں ہوگا اللہ اس کا مال تباہ کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے اللہ نے قرآن مقدس دے اندر واقعہ بیان کیتا ہے 3 بھراواں دا جنہاں دے دل دے اندر غم کوئی نہیں کہ کوئی نہیں غمخاری کوئی نہیں دلداری کوئی نہیں اللہ نے انہاں دا واقعہ بیان فرمایا اللہ پاک فرمانے اذ اقسموا لیسرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے فصلوں دے باغات دیتے ہیں جلے فصلوں دیا کٹائیاں ہونی آن اسے واسطے غریب آوے ہیں جلے فصل کٹ جانے ہیں تیار ہونے ہیں تھریشن جی میں لگ دی ہیں تھوڑیاں قدمہ دے ہوتے ہیں انہیں جدو فصل تیار ہونے ہیں اس وقت غریب آوے ہیں یتیم آوے ہیں مسکین آوے ہیں تے انہاں دا والد یتیمانو دیندائی مسکینہ تو دیندائی غریبانو دیندائی تے مدرسے آلے تیرے علمانو عطا کردہ ہوندائی حتیٰ کہ والد فوت ہیں انہاں 3 براوانے آپس دے اندر مشورہ کیتا آپس دے اندر صلاح کیتی کہ ہونا اساں غریبانو دیوڑا کوئی نہیں غریبانو تھوڑا پانی دے غریبانو دیونا کوئی نہیں قسمہ چاہیاں نے وَدَ اللہ پاک نے انہاں دے باغات دے اندر کے کیتا فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ یہ ستے پیان تے اللہ نے انہاں دے باغات نو اگلا دیتی ہے عذاب آگئی ہے جنہیں اپنے باغ دے اندر آنن تے بیک دن سارا باغ پھٹا پی ہے تے تروٹا پی ہے برباد ہویا پی ہے اس وقت آپس ہی کھڑے ہو کے آگ دینا او یارو اساں تا غلطی کی تھی یہ ساڑھا باغ تا نہیں لگتا حتیٰ کہ ایک بھائی آکھن کا یار باغ تا ساڑھا ہے لیکن اساں زیادتی کی تھی ہے کہ یتیمانو نہیں دیتا غریباں تے پابندیاں لائیاں کہ کیتے غریباں تے لینے نہ لوگ پابندی اچھا بولو بورڈ لگے کھڑے ہر مسجدی ادھر مدرسے والے کا آنا منع ہے ایسی بات ہے نا سچ بولو ایسی بات ہے نا تصدیق کرو تصدیق بڑا حق بڑھتا ہے کہ مدرسہ ہے یا کوئی نہیں ایک کہتے ہیں فراڈی تو نہیں آیا پیا یہ جڑا سفیر آگے مولوی آگے اگر وہ ہے فراڈی چندہ ہی نہ دیو تے چپلہ نال کٹ کے اس نے مسجد کو رکھاؤ یہ صحیح حقدار ہے تصدیق کرو اس کا مدرسہ ہے طالب علم ہے وقت پابندی نہ لو اگر پابندی لئی تا اسی طرح عذاب آسی جس طرح انہاں 3 بھائیاں تے عذاب آئے انہاں کے پابندی لئی صبح سویرے نکساں تاکہ کوئی غریب نہ آوے کوئی یتیم نہ آوے کیونکہ ساڑھا ابا تہائی بے وقوف جلے فصل تیار ہوں دیئے
ساڈا ابا یتیماں نو دیندا ہے، غریباں نو دیندا ہے، مسکیناں نو دیندا ہے، وہ تا ہے عقلوں فارغ، لہذا اساں عقلوں فارغ نہیں، اساں ایک یتیم نو بھی نہیں دیونا۔ اے انہاں صلاح کیتی تے اللہ عذاب دے دیتا۔ کہ کتاب یہ نحوست آئی انہاں تے، بربادی آئی انہاں تے، حتیٰ کہ تریے براد یار اساں معروم ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں۔ انہاں دا درمیان دا براد رہے الم اقل لکم لولا تسبحون، یارو اساں اللہ نو بلا چھوڑا، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، بے شک اساں ظلم کیتا، جو اساں غریباں نو نہیں دیتا، مسکیناں نو نہیں دیتا، اساں ظلم کر بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ او آکھن لگے انا كنا طاغین، اساں سرکش ہو گئے ہیں، لہذا اللہ پاک فرمانے کذالک العذاب، اے عذاب دنیا والا ہے، آخرت دا عذاب اس تو بھی بڑا سخت ہے۔ اے تا دنیا دے اندر بربادی آئی ہے، آخرت دی بربادی اے اسی کہ تھوڑا مال سپ بنا کے، نانگ بنا کے تھوڑے گلے دے اندر پایا ویسی، توک بنایا ویسی تھوڑے گلے دا، آخرت دا عذاب اتھو ہی سخت ہے۔ لہذا اللہ پاک فرمانے کے کرو، دل دے اندر غمخاری پیدا کرو، دلداری پیدا کرو، غریباں مسکینہ، یہ تا اللہ پاک ساڑے ہوتے فضل کیتا ہے کہ سانو غریب ڈھونڈڑے نہیں پوندے، مسکین ڈھونڈڑے نہیں پوندے، ورنہ ہی کی گلی والی کی اساں جو دیوں گا کتنا اوکھا کام ہے، تے اللہ خود نشاندہی کر دیندہ ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا میں غمخار، میرا محمد جوان غمخار، میرا رمضان غمخار، جیڑا بندہ غمخار بن جاسی اللہ برکت بھی دے سی تے مال بھی ڈبل دے سی۔ اللہ اچھا بولو، اللہ برکت بھی دے سی تے مال بھی ڈبل کر دے، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ایک قوم ہے جس دے وچوں ایک شخص ہے، او اپنی زمینوں پانی لینا پہ آئے، اپنی زمینوں کو پانی دے رہا تھا کہ اچانک اس نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل آ رہے ہیں اور بادلوں سے ایک آواز نکل رہی ہے، اس کے حدیقت فلاں، اس کے حدیقت فلاں، او بادل جا فلاں کے کھیت کے اوپر برس جا، فلاں کے کھیت کے اوپر برس جا، بادل جلدی جا، یعنی بادل کے اندر سے آواز آ رہی تھی اس کے حدیقت فلاں، اس کے حدیقت فلاں، فلاں بندے کے باغات کے اوپر جا کے برس دا، بادل چل پڑے اور نیچے بادلوں کی آواز سننے والا بندہ بادلوں کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں بادل جا کے ایک پہاڑی کے اوپر برسے ہیں، ایک پہاڑی کے اوپر پانی گرا ہے بادلوں کا اور پانی کا ریلا چل پڑا، وہ بندہ بھی ریلے کے پیچھے پیچھے چل پڑا، حتیٰ کہ ایک کسان ہے، ایک جٹ ہے جو اپنی پٹی کو پانی لگا رہا ہے، اپنے باغات کو پانی لگا ہے، اسی میں پانی آ رہا ہے، پانی کے ساتھ آنے والا بندہ پوچھتا ہے فما تسنو فیہا، اے میرا بھائی کون سا عمل کرتا ہے کہ بادلوں سے میں نے آواز سنی ہے کہ فلاں کے کھیت کے اندر برس جا، میں نے بادلوں سے آواز سنی ہے، بادلوں سے آوازیں آ رہی تھی تیرے نام کی، وہ بندہ کہتا ہے اور تو میں کوئی عمل نہیں کرتا ہوں پر میرے دل کے اندر مسلمانوں کا غم ہے۔ کیا ہے؟ اونچا بولو، مسلمانوں کا غم ہو تو اللہ فصلیں بھی ڈبل دیتا ہے، برکتیں بھی ڈبل دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ غمخاری سکھانے آیا ہے، دلداری سکھانے آیا ہے، قرآن دلداری اور غمخاری سکھانے آیا ہے، رمضان دلداری اور غمخاری سکھانے آیا ہے۔ اچھا یار
کون سا عمل ہے جو تو کرتا ہے؟ کہنے لگا یار اور تو کچھ نہیں کرتا ہوں، بس میرے دل کے اندر مسلمانوں کی غمخواری ہے، مسلمانوں کی دلداری ہے۔ جب میری فصل پکتی ہے میں اپنی فصل کے 3 حصے کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں اللہ کے نام کا دیتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے گھر والوں کو دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ پھر باغ میں لگا دیتا ہوں۔ جو میں اللہ کے نام پہ دیتا ہوں اللہ بارشیں برساتا ہے۔ اللہ کا حق نہیں مارتا ہوں، اللہ کے نام کا دیتا ہوں، یتیموں کو دے دیتا ہوں، مسکینوں کو دے دیتا ہوں، غریبوں کو دے دیتا ہوں۔ 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے نام کا، ایک حصہ اپنی فصل میں دوبارہ لگا دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ اپنے اہل و عیال کو کھلا دیتا ہوں۔ اس لیے جو بندہ یہ کام کرتا ہے وہ غمخواری کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ جب وہ دنیا والوں کی، مسلمانوں کی غمخواری اور دلداری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کو نواز دیتے ہیں، اپنی رحمت سے لوگوں کو اتنا پر کر دیتے ہیں کہ بارشیں بھی نہیں روکتی ہیں، فصلیں بھی ڈبل اگتی ہیں، اس لیے کہ ان مسلمانوں کے دل کے اندر غمخواری آ جاتی ہے، دلداری آ جاتی ہے۔ اس لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، دلداری کا مہینہ ہے، اور دلداری کا بدلہ کیا ہے؟ اونچا بولو، جنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، اے میرے پاک پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں ہم کیسے خرچ کریں ان مسلمانوں پر۔ قل الافوا، جو تمہاری ضروریات سے بچ جاتا ہے وہ ان مسلمانوں پر خرچ کرو، جو تمہاری ضروریات سے اضافی ہے ان مسلمانوں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غمخوار ہیں۔ نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ نے کچھ بچوں کو دیکھا، وہ بچے کھیل رہے ہیں میدان کے اندر، عید منا رہے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن ایک بچہ ایک کونے میں کھڑا ہے، اس کے پرانے کپڑے ہیں اور وہ رو رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اس بچے کو اٹھاتے ہیں، اس بچے کو اٹھا کے اپنے گھر کی طرف لے جاتے ہیں۔ رحمت والے قدم نبی علیہ السلام کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، سب کہو اونچا بولو، صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو اٹھا کے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ کو کہتے ہیں اے عائشہ اس بچے کو نلا دے، اس بچے کو غسل کرا، یہ بچہ یتیم ہے، اس کی ماں بھی نہیں ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے رحمت، یہ ہے غمخواری، یہ ہے دلداری۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں عید بعد میں پڑھوں گا، پہلے یتیم کی غمخواری کروں گا، پہلے یتیم کی غمخواری کروں گا، پہلے مسکین کی دلداری کروں گا۔ اس لیے تو اللہ نے حکم دیا ہے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر دیا کرو، یتیموں کو دیا کرو، مسکینوں کو دیا کرو، مدرسے والے کو دیا کرو۔ اگر امام غریب
गरीब है तो उसको दिया करो, मोहल्ले में कोई बेवा है तो उसको दिया करो। अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह इतने गमखार हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बच्चे को ले गए, जब नहलाया, कपड़े पहनाए, गुस्ल दिलाया, नबी अलैहिस्सलाम उसकी उंगली पकड़ के ईदगाह की तरफ आ रहे हैं और बच्चे को कहते हैं बच्चा रोना नहीं। उस बच्चे का नाम बिशर था। बिशर रोना नहीं है, आज के बाद मोहम्मद तेरा बाप है और ऐशा तेरी माँ है। गम होगा, दिलदारी होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर बंदा यतीम के सर पे हाथ रख ले तो जितने हाथ के नीचे बाल आएंगे अल्लाह उतनी नेकियां लिख देगा। सुबह कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शफीए आसियां गुजर गया, जहाँ नजर नहीं पड़ी वहाँ बरात आज तक वहीं वहीं सहर हुई, जहाँ जहाँ गुजर हुआ मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में। मरने को मुसलमान भूल गए, मरने को मुसलमान भूल गया है, इसलिए तो यतीम को धक्के दे रहा है। मरने को मुसलमान भूल गया है, इसलिए तो गरीबों को धक्के दे रहा है। मरने को मुसलमान भूल गया है, इसलिए तो मदरसे वालों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिया है। मदरसे वाले तालिब इल्मों के लिए दरवाजे बंद करके ऊपर लिख देता है इस तरफ मुंह नहीं करना, चूंकि हमने अल्लाह के नाम का देना बंद कर दिया है। अस्तगफिरुल्लाह, बोलो, कहो अस्तगफिरुल्लाह। इनकार किया है ना, हमने अल्लाह के नाम का देना बंद कर दिया है। हत्ता कि जो अल्लाह के नाम पे देता है, और देखो तो सही अल्लाह के मामले, अल्लाह के फैसले, अल्लाह के उसके साथ प्यार, जो मुसलमानों का गमखार है उसके साथ मेरे रब का प्यार है, उसके साथ मेरे रब का प्यार है। जो मुसलमानों का गमखार है, रब का दिलदार है, रब उसको डबल अता करता है। रब को इबादत भी, इबादत का सवाब भी देता है, दौलत का सवाब भी देता है और डबल बरकतें भी अता कर देता है। हत्ता के एक बुजुर्ग हैं हजरत सलेमान बिन रबी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं मैं हज के लिए जा रहा था। तवज्जो करना, बड़ी कीमती बात करने लगा हूँ। ये मौजू मैंने इसलिए चुना है कि हमारे दिल के अंदर दिल इतने सख्त हो गए हैं कि मुसलमान का मुसलमान के साथ गम ख़त्म हो गया है, बुग़्ज़ आ गया है, हसद आ गया है। क्या आ गया है? मुसलमान आपस में कोई मोहब्बत नहीं करते हैं, बुग़्ज़ और हसद होता है। जब बुग़्ज़ आ जाए, हसद आ जाए, बुग़्ज़ और हसद ने शैतान को काफिर बना दिया। हजरत आदम पे शैतान ने क्या किया था? हसद किया था, बुग़्ज़ किया था कि मैं इससे अच्छा हूं। शैतान काफिर हो गया। हजरत आदम के दो बेटे थे, काबील और हाबील। काबील ने बुग़्ज़ और हसद किया था, कातिल बन गया, अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया। चूंकि गम खत्म हो गया था, गमखारी खत्म हो गई थी, प्यार खत्म हो गया था, प्यार की जगह बुग़्ज़ और हसद आ गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं के अंदर फेंक दिया और अपने बाप के पास गए कि हम तो अपने खेल शुगल में मसरूफ हो गए थे, पता नहीं उसको भेड़िया उठा गया है, ये हमारे पास उसका कुर्ता भी है, लंबा बाकी है, और उस पे वो खून लगा के झूठा मूठा हसद किया, बुग़्ज़ किया। आज मुसलमान के दिल में बुग़्ज़ और हसद तो आ गया है, गमखारी और दिलदारी ख़त्म हो गई है। जब गमखारी है, दिलदारी है, मुसलमान का गम आ जाए, अल्लाह फरमाते हैं गम और तरस और हमदर्दी तेरे दिल में पैदा हो जाए, रहमत भी आ जाएगी और दौलत भी डबल कर देगा। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान फरमाते हैं मैं चला हज की तरफ, जब मैं हज की तरफ गया मेरे साथ मेरे साथी भी थे।
پورا قافلہ تھا ہم حاجیوں کا۔ جب ہم کوفہ میں پہنچے ہیں، حاجی اپنا اپنا سامان سیٹ کر کے خیمے لگا کے آرام کرنے لگے۔ کوفہ کے اندر میں ٹہلتا ایک محلے میں نکل گیا۔ ایک محلے کے سامنے گند کا ڈھیر پڑا ہوا تھا اور بہت بڑے ڈھیر کے اوپر ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا اس گدھے کو ایک عورت چاقو سے کاٹ رہی ہے، اس کا گوشت کاٹ کے ٹکڑے کر کے شاپر میں یا تھیلے میں ڈال رہی ہے۔ میں نے اس عورت کی چال دیکھی، چلن دیکھی، تو میں نے کہا لگتی تو مسلمان ہے، کیونکہ حیا موجود ہے، پردہ موجود ہے، حجاب کیا ہوا ہے۔ مسلمان حجاب کرتے ہیں، مسلمانوں کے اندر حیا ہوتا ہے۔ رمضان بھی حیا والا مہینہ ہے، رمضان بھی حیا کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ رمضان بھی حیا والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں رمضان کے اندر حیا پیدا کر۔ اللہ کا حیا یہ ہے کہ روزے رکھ، اللہ کا حیا یہ ہے کہ تلاوت کر، اللہ کا حیا یہ ہے کہ عبادت کر۔ جب عبادت کرے گا پہلے عشرے میں رحمت ملے گی، دوسرے عشرے میں بخشش ملے گی، تیسرے عشرے کے اندر جہنم سے آزادی ہو جائے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی حضرت سلیمان کہتے ہیں میں نے عورت کو پہچان لیا، یہ عورت کوئی مسلمان لگتی ہے پر یار یہ گدھا کیوں کھا رہی ہے، آخر معاملہ کیا ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، عورت آگے آگے چلی گئی۔ ایک گھر کے اندر عورت داخل ہوتی ہے، مجھے سکون نہیں آ رہا ہے، میں اس کی گلی میں کبھی ادھر جاتا ہوں کبھی ادھر جاتا ہوں، میرے دل کے اندر یہ بات ہے حیا والی عورت ہے، پردے والی عورت ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے اس گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے، میں کیسے اندر جاؤں؟ حتیٰ کہ میں نے اس گھر کے دروازے سے مجبور ہو کے دیکھا، جب میرا دل بے قرار ہو گیا، جب میں نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، دیکھ جی اوپر چڑھائی جا رہی ہے، گوشت بھونا جا رہا ہے، گدھے کا گوشت ہے، اور جب انہوں نے دسترخوان کے اوپر رکھا، اپنی بیٹیوں کو بلایا، 4 اس کی بیٹیاں تھیں، کتنی؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ میرے دوستوں اللہ کا واسطہ ہے، اس واقعوں کو سن کے، اس بات کو سن کے مسلمان کا غم پیدا کر لینا، یتیم کا غم پیدا کر لینا، بیوہ کا غم پیدا کر لینا، مدرسے والے طالب علم کا غم پیدا کر لینا۔ جب گندم کی کٹائی آ جائے پہلے غم پیدا کر کے عشر نکالنا، یتیم کے لیے، غریب کے لیے، بیوہ کے لیے، مدرسے والے کے لیے، پھر اللہ کی برکتیں تو دیکھنا جب تیرے اندر غم پیدا ہو جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا امتی حضرت سلیمان فرماتے ہیں میں نے دروازے سے دیکھا، جب وہ کھانے لگے میں نے ان کو کہا اصبر اصبر اصبر، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، اے میری بہن ٹھہر جا ٹھہر جا۔ وہ دروازے کی طرف دیکھتے ہیں تو داڑھی والا بندہ نیک آدمی ہے، کوئی اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے، اس کو کہنے لگی کیا بات ہے؟ حضرت سلمان کہتے ہیں مسلمان ہو، اگر خالی مسلمان نہیں ہیں، ہم سید بھی ہیں، محمد رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، نبی علیہ السلام کے ہم سادات کے گھرانے میں سے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا امتی حضرت سلیمان کہتے ہیں اگر مسلمان ہو اللہ کا واسطہ ہے گدھے کو نہیں کھانا، یہ مردار ہے، یہ حرام ہے۔ وہ اماں کہتی ہیں اے پردیسی ہم آپ کو جانتے تو نہیں ہیں پر ہمارے معاملات کے اندر اٹک نہیں ہے، ہم 4 دن سے بھوکے ہیں، ان کا ابا فوت ہو گیا ہے، ہمارے محلے میں آج تک کسی نے
نہیں پوچھا تمہارے گھر میں آٹا ہے یا نہیں ہے، گندم ہے یا نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چٹ کپڑے ہیں یہ مانگتے کچھ نہیں ہیں۔ ہم تو صدقہ اس لیے نہیں مانگتے ہیں، زکوٰۃ اس لیے نہیں مانگتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے خاندان پہ یہ چیزیں اللہ نے منع فرما دی ہیں۔ ہمیں کوئی ہدیہ بھی نہیں دیتا ہے، ہماری غربت کا یہ حال ہے۔ اللہ کی قسم ہے اپنے گورسیوں میں ایک رات پھر لینا، اللہ کی قسم ہے گورسیوں سے لے کر خیبر تک چلے جانا، جو دیہاتوں کے مدارس ہیں وہاں چاول بچے کھا رہے ہوتے ہیں، تمہیں تو پتہ نہیں ہے، تم نے تو پنڈی کے مدرسے دیکھے ہیں، تم نے تو لاہور کے مدرسے دیکھے ہیں، تم نے دیہاتوں کے مدرسے نہیں دیکھے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے 4000 تنخواہ ہوتی ہے قاری صاحب کی، وہ اللہ کا قرآن پڑھا رہا ہوتا ہے۔ خطیب کی تنخواہ 8000 ہوتی ہے، وہ اللہ کا قرآن پڑھا رہا ہوتا ہے۔ یتیم گلیوں میں کام کر کر کے مانگ کر کھا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی جوتیاں بھی کھاتے ہیں، کھلے بھی کھاتے ہیں، اور یتیم جو ہے اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں تو ان کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ بیوہ گھر کے اندر پابند ہو کے رہ گئی ہے۔ جو بیوہ پردہ دار ہوتی ہے وہ باہر نکلتی ہے، کس کا حق بنتا ہے؟ تیرا میرا حق بنتا ہے نا۔ میں نے خود دیکھا ہے، اور الحمدللہ اپنے مقتدیوں کو کہہ کے ان کے گھر میں آٹا پہنچایا ہے، راشن پہنچایا ہے۔ کیا یہ تم معمولی کام سمجھتے ہو انفاق فی سبیل اللہ؟ اللہ نے قرآن میں اس کا چوتھا حصہ بیان فرمایا ہے، علماء بیٹھے ہیں، پہلے سپارے میں بھی یہی بات ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو متقی لوگ ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ایمان بالغیب بھی لاتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں دیا ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس 10 لاکھ آئے گا تو پھر ہم جو ہے 10,000 اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، نہیں، اللہ نے 1000 روپیہ دیا ہے اس میں سے 50 دے دیتے ہیں، اللہ نے 50,000 دیا ہے اس میں سے 5000 دے دیتے ہیں۔ انتظار نہیں کرتے ہیں کہ دولت آئے گی تو تب دیں گے۔ ایک مٹھی بھی اگر تم نے دانے دے دیے تو اللہ کے ہاں اگر اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، اور رمضان کا مہینہ تو یہ کمانے کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں ایک کا ثواب 70 کے برابر ہے۔ ایک کا ثواب، بولو تھک گئے ہو؟ بیان تو ابھی شروع ہوا ہے، تھوڑا سا ابھی میرا گلا بھی کھلا ہے الحمدللہ، اور ساؤنڈ والے کو اللہ خوش رکھے، وہ بھی میرا خوب تعاون کر رہا ہے، آپ کو بھی اللہ خوش رکھے۔ کون سی بات کر رہے تھے؟ پیچھے مڑو، وہ چل رہا ہے نا درمیان میں، کون سی بات میں نے چھوڑی ہے؟ بولو۔ ساری رات قصہ ہوندہ رہا تو صبح کے وہ مجنوں تے لیلا نا، وہ کہ بہن بران آپس میں بھائی اور بہن تھے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا عورت کو منع کیا، عورت کہتی ہے ہم سادات ہیں، ہم پردے والے ہیں، ہم ویاہ والے ہیں، ہم 4 دن سے بھوکے ہیں۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں اے میری بہن، گدا نہیں کھانا، ابھی میرا انتظار کر، کیا کر؟ میرے آنے تک اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ وہ واپس آتے ہیں جہاں پر حاجیوں کا کیمپ لگا ہوا ہے، آرام گاہ بنائی ہوئی ہے، اپنے دوستوں کو کہتے ہیں میں نے حج کا ارادہ کینسل کر دیا، میں حج پہ نہیں جاؤں گا۔ دوست کہتے ہیں یارو بیوقوف دیکھو کہاں سے آیا ہے اور کہاں آ کے کہتا ہے میں حج پہ نہیں جاؤں گا۔ اپنا آٹا اٹھاتا ہے، اپنا خرچہ اٹھاتا ہے، جاتا ہے اس محلے کے اندر اور اماں کو اپنا راشن دیتا ہے، آٹا دیتا ہے۔ 600 چاندی کے سکے تھے، کتنے؟ 600 چاندی کے سکے تھے۔ حضرت سلیمان نے وہ تھیلی اس اماں کو دی دی اور کہنے لگا اماں میرے لیے دعا کرنا، حرام نہ کھاؤ، یہ میرے پاس مال ہے، دولت ہے، میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمہیں دے دی ہے، تم سے میں واپس نہیں لوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ
مسکینا و یتیما و اسیرا۔ ایسے لوگ بھی ہیں باوجود ضرورت کے یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں، خود ضرورت مند ہیں لیکن اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورتوں پہ قربان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ نفلی اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، کون سا؟ نفلی اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، بھائی آ گیا اور کہنے لگا یار میری فلاں ضرورت ہے، فلاں دکان والا آپ کا دوست ہے پر مجھے آٹا نہیں دے رہا ہے، میں پیسے بھی دیتا ہوں، فلاں ملک صاحب کے گھر میں گندم پڑی ہوئی ہے پر میں پیسے دیتا ہوں پھر بھی نہیں دیتا ہے، فلاں یتیم بچی ہے اس کے لیے جہیز کا بندوبست کرنا ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کتنی بچیاں نوجوان ہو گئی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، وجہ کیا ہے کہ پیسہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، جب تک جہاز نہ ہو، کیا نہ ہو؟ جہیز نہیں، پورا جہاز، شادی نہیں ہونے والی، پر ہم نے اس بچی کا خیال نہیں کیا ہے کیونکہ ہمارے دل میں ہمدردی نہیں ہے، ہمارے دل میں غمخواری نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی ضرورت کے باوجود وہ خرچ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں میرے پاس 600 چاندی کے سکے، کتنے؟ یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آخر پہ میں نے آپ کو اسی بات پہ ایک نتیجہ دینا ہے اور آپ حیران ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں غمخواری پیدا کر دے۔ رمضان کا سبق ہے کہ رمضان کا جو رمضان آیا ہے تو نبی علیہ السلام نے ساتھ یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ اپنے دل میں غم پیدا کرو، دلداری پیدا کرو، غمخواری پیدا کرو، ہمدردی پیدا کرو، رحم پیدا کرو۔ جب تم دنیا والوں پہ رحم کرو گے اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں میں نے اس کو سارا مال دے دیا، حتیٰ کہ جب مال میں نے دیا واپس آ گیا ہوں، میرے ساتھی جا رہے ہیں، میں نے کہا تم جب واپس آؤ گے میں کوفہ سے تمہارے ساتھ واپس اپنے علاقے میں چلا جاؤں گا، لہٰذا میں تمہارے انتظار میں اسی شہر میں کہیں نہ کہیں رہ لوں گا۔ حاجی چلے گئے، پھر کچھ عرصہ گزر گیا اور وہ اماں جو ہے جس کو حضرت سلیمان نے مال دیا، اماں نے جواب میں دعائیں دیں۔ کیا دیں؟ دعائیں دیں۔ اماں نے کہا تو نے ہمیں مال دیا ہے، جزاک اللہ، اللہ تجھے بدلہ دے، اللہ تجھے بدلہ دے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ جب بندے کے پاس بدلے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، ایک بندہ اچانک آتا ہے، اس نے کہا یار میرے علاقے میں سیلاب آیا ہے، مجھے گھر بنا دو، ہم نے کہا جلد دفع ہو جا۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ پہلے جا کے تصدیق کرو، تمہارے پاس نمبر ہے، تمہارے علاقے کا کوئی مولوی، تمہارے علاقے کا کوئی ایسا آدمی جو تصدیق کرے، تصدیق کرنی چاہیے۔ اگر کسی بندے نے اس کو اچانک رہنے کے لیے گھر بنا دیا تو بتاؤ وہ کہہ دے جزاک اللہ کہ میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا ہوں، کون دے گا؟ اور اللہ سارے خزانوں کا اونچا بولو، اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے اتنے بڑے خزانے ہیں، جتنا مانگتے ہو مانگو مانگو مانگو، اپنی وسعت سے زیادہ، اپنے ظرف سے زیادہ جتنا مانگ سکتے ہو مانگو۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم مانگو اور میں دینے پہ آ جاؤں، میں بھی دیتا جاؤں، تم بھی مانگتے جاؤ میں بھی دیتا جاؤں، اتنا میں نے دے دیا کہ تم نے سب سے زیادہ مانگا، تمہارے اگلے جمع ہو گئے، پچھلے جمع ہو گئے۔ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد، سارے اکٹھے ہو کے تم نے مانگنا شروع کر دیا، اتنا مانگا کہ میں اللہ نے سب کچھ دے دیا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ما ناکسا ذالکا مما عندی الا کما ینقص المخشط اذا ادخل البحر، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے جتنی سمندر کے اندر کوئی بندہ سوئی ڈبوئے اور اس کے اوپر پانی لگ جائے، سمندر کے اندر تو کمی آ جائے گی پر میرے خزانوں میں کمی ہے۔ اونچا بولو،
اس لیے اللہ کے خزانوں میں کمی. کسی نے دعا دے دی اور کیا کہا؟ جزاک اللہ، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے. حضرت سلیمان رحمت اللہ علیہ جب اس عورت نے دعا دی جزاک اللہ، اس کی ایک بیٹی نے کہا آسن الجزا، اللہ تمہیں اس کا اچھا بدلہ دے. دوسری بیٹی کہنے لگی تقبل اللہ حجہ کا، اللہ تیرا حج قبول کرے. تیسری بیٹی کہنے لگی یغفرک اللہ، اللہ تجھے بخش دے اور اللہ تجھے جنت عطا کرے. چوتھی بیٹی کہنے لگی ہیں یتیم بچیاں دعائیں دے رہی ہیں، اور چوتھی کہنے لگی یا شرکا ویرافقکا اللہ ما جدنا، اللہ ہمارے دادے محمد کے ساتھ جنت میں تجھے سنگت عطا فرما دے. اللہ اکبر. کتنی دعائیں دی. اب حضرت سلیمان کوفہ کے اندر رہ گئے ہیں. حج کرنے والے حج کے لیے چلے گئے ہیں. جو وہ حج سے واپس آتے ہیں حضرت سلیمان کہتے ہیں مبارک ہو، تم حج کر کے آ گئے ہو، بیت اللہ دیکھ کے آ گئے ہو. وہ حاجی کہتے ہیں تمہیں بھی مبارک ہو. وہ کہنے لگا مجھے کیوں مبارکیں دیتے ہو یار، تو بھی تو حج کے لیے آیا تھا، ہم نے تجھے بیت اللہ کے اندر طواف کرتے ہوئے دیکھا. کیا کرتے ہوئے؟ طواف کرتے ہوئے دیکھا. حضرت سلیمان بڑے حیران ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایک بندہ اجنبی آگے ہو کے کہتے ہیں اے سلیمان، جب روضہ رسول پہ ہم درود پڑھنے گئے ہیں اور وہاں پر باب جبرائیل پہ بڑا رش تھا، اس رش کے اندر تو نے ہمیں یہ تھیلی دی تھی، یہ اپنی تھیلی واپس لے لے. حضرت سلیمان کہتے ہیں میں نے تھیلی واپس لی تو اس کے پر مہر لگی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا من آملنا ربحا، جس نے اللہ کے ساتھ تجارت کی وہ نفع میں رہ گیا. کس کے ساتھ تجارت کی؟ اللہ کے ساتھ تجارت کی، وہ نفع کے اندر رہ گیا، وہ نقصان سے بچ گیا. میں نے وہ تھیلی کھولی تو 600 سونے کے سکے تھے. کتنے؟ 600 دیے. کیا چیز دی تھی؟ چاندی کے سکے. ملے کیا؟ سونے کے سکے ملے ہیں. حضرت سلیمان کہتے ہیں میں رات کو پریشان ہو کے سوتا ہوں، جب میں سوتا ہوں رات کو پریشان ہو کے زیارت کرتا ہوں نیند کے اندر محمد پاک سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر مجھے زیارت ہوتی ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں او سلیمان، آج تو نے جو غمخواری کی ہے، جو دلداری کی ہے، جو اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کے لیے اپنا مال یتیموں کو دیا ہے، مسکینوں کو دیا ہے، میں محمد تمہیں خواب کے اندر بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے خاندان والیوں نے تجھے دعائیں دی تھی. ایک نے کہا تھا جزاک اللہ، دوسرے نے کہا تھا آسن الجزا، اللہ نے تمہیں آسن بدلہ دیا ہے. تم نے چاندی کے سکے دیے تھے، واپسی پہ اللہ نے تمہیں سونے کے سکے دے دیے ہیں. اور ایک بچی نے کہا تھا اللہ تجھے معاف کرے، اللہ نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے اور اللہ نے تجھے جنت بھی دے دی ہے. اور میں محمد تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ ایک بچی نے کہا تھا کہ دن قیامت کے جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے اللہ تجھے ہمارے نانے محمد کی سنگت عطا کرے. تجھے جنت بھی مل گئی ہے اور جنت کے اندر میں محمد کی رفاقت بھی مل گئی ہے. مزایا کہ نہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ
به مسکینا ویتیما واسیرا، ضرورت کے باوجود یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پہ خرچ کرتے ہیں، اسیروں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان کی رحمتیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہماری بخشش فرمائے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، غمخواری اور دلداری کا مہینہ ہے، صبر اور غمخواری کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنات فردوس عطا فرمائے۔